اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر کمالات دے کے نہیں بھیجا ہے. یعنی کوئی دنیا میں آیا ہو حافظ بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر، یا انجینئر، ڈاکٹر، وکالت، بالکل خالی آتا ہے یہاں پر انسان. اب یہاں آنے کے بعد میں جس لائن پر محنت کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے. پیدائشی طور پر تو کوئی آدمی کچھ نہیں، صلاحیت تو ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ اب اس صلاحیت کا یہاں آنے کے بعد میں صحیح استعمال کر لے تو کامیابی مل جاتی ہے. جیسے سمجھنے کے لیے کاشت، کھیت ہوتا ہے تو کھیت میں پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اپنے آپ نہیں پیدا ہوگا. کاشتکار محنت کرے گا، اس محنت کی بنیاد پر پھر اس سے پیداوار ہو جاتی ہے. اور اگر یوں ہی چھوڑ دیں کھیت کو تو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا بنجر ہو کے بیکار ہو جائے گا بالکل. اسی طرح انسان کا بھی معاملہ ہے. یہاں آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے اس کا صحیح استعمال کر لے، اور پھر اس کے استعمال کرنے میں مجاہدہ، مشقت جو بھی ہو اس کو برداشت کرے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے لیے، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اس کا نفس ہے. دنیا کی لائن میں بھی کوئی آدمی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی نفس رکاوٹ بنتا ہے کہ ارے یار کہاں جا رہے ہو تم، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اب اگر وہ آدمی نفس کے کہنے پر آ گیا اور کام کو سیکھا نہیں، یا کالج اور اسکول نہیں گیا، یا اس نے محنت نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جاہل کا جاہل رہے گا. اور اگر اس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے محنت کر لی، کامیاب ہو جائے گا. وہ بالکل دین کی لائن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی چارہ کی نماز پڑھ لے، آدمی چارہ کی تلاوت کر لے، اچھے اچھے اعمال کرے، اب اندر سے نفس رکاوٹ بن رہا اس کے لیے. اب اگر وہ نفس کی مخالفت کر کے اور تھوڑا مشقت برداشت کر کے قدم آگے بڑھا دے تو بس راستہ کھل جاتا ہے اس کا. تو پیدائشی طور پر کوئی آدمی کچھ لے کے نہیں آتا ہے، خالی ہاتھ یہاں آتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو استعداد اور صلاحیت عطا فرماتے ہیں. پھر وہ اس پر محنت کرتا ہے. اس محنت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے انسان کا نفس ہے. اس لیے کہا گیا ہے اگر ایک شخص ہے دنیا میں زندگی گزار رہا، نہ وہ دین کی محنت کر رہا، نہ دنیا کی محنت کر رہا، کوئی کام کسی لائن کا نہیں کر رہا، پڑا ہوا ہے، تو کبھی نفس اس سے نہیں کہے گا کیا کر رہے ہو تم، کیونکہ وہ اس کا مزاج خود بھی جاہل ہے، وہ اس کو بھی جاہل رکھنا چاہتا، کبھی بھی نہیں کہے گا اس سے. اب جو لوگ اس کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، اندر سے وہ کہے گا ارے کہاں کہ تم پڑ گئے اس میں، تم کو محنت کرنا پڑے گی، تمہیں یہ کرنا پڑے، گرمی سردی سے برداشت کر. تو اگر اس کے کہنے پہ آ گیا، گیا کام سے. اسی لیے کہا گیا کہ جس طرح بچے کے سلسلے میں ماں باپ بچے کے مزاج کے خلاف معاملہ کرتے ہیں تب وہ بچہ ترقی کر جاتا ہے. ایک مثال دی ہے، بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ دودھ پینے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہے، بس پستان میں منہ لگایا دودھ آ گیا. نہ اس کو ہاتھ پیر چلانا ہے کہ دودھ کہاں سے لینا، کیا کرنا، نہ پیسہ، کچھ نہیں، بس لگا پی لیا اس نے بلا محنت کے. اب جب وہ سال 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، اب اماں ابا کو فکر ہوتی ہے کہ دودھ چھڑانا ہے اس کو. تو اب اگر اماں ابا بچے کے پیار اور شفقت کی بنیاد پر کچھ نہ کریں تو وہ جوان ہو جائے گا، دودھ ہی پیتا رہے گا، وہ کبھی غذا کی طرف جائے گا نہیں، کیونکہ بلا محنت کا کام ہے،
استاد منہ لگانا ہے، پینا اس کو ہے، کیا کرے گا وہ؟ لیکن اماں ابا اگر بچے کے مزاج کے خلاف تھوڑا اس کو رونا دھونا اور ہاتھ پیر اس کا مارنا ہے، اس کو برداشت کر کے اور پھر دودھ چھوڑا دیں تو دودھ چھوٹ جائے گا اس کا۔ عربی کا مقولہ ہے النفس کالطفل، نفس کی مثال بالکل بچے جیسی ہے، ان تم ہل ہو، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جوان ہو جائے گا اور دودھ نہیں چھوڑے گا، دودھ ہی کو سمجھے گا، سب کچھ موجود ہی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی محنت و مشقت کر کے دودھ چھوڑا دیا، اس سے مشقت ہوتی ہے، تدبیریں کرتے ہیں، بچہ روتا بھی ہے، چیختا چلاتا ضد کرتا ہے، لیکن ماں باپ بالکل پٹ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1.5 سال کی جو عادت ہے اور دودھ اس کے منہ کو لگ گیا ہے، ماں باپ کی محنت کی بنیاد کے اوپر پھر وہ غذا کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس سے کہیے سے ہم لوگوں سے کوئی کہے کہ بھائی وہ کرو، ہرگز تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ غذا پہ اب ہم آ گئے، غذا کا ہم کو مزہ مل گیا۔ بالکل اسی طریقے سے نفس نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں باکمال بنے، چاہے دینی کمال ہو چاہے دنیا کا کم، نہیں چاہتا ہو، اس لیے کہ مشقت اور مجاہدے سے بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ جیسے بچے کو دودھ چھوڑانے کی جو مشقت اور مجاہدہ ماں باپ بھی برداشت کرتے ہیں، بچہ بھی کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غذا پہ آ گیا، اب ماشاءاللہ اور صحت مند ہو جاتا ہے وہ۔ بالکل اسی طرح نفس پر تھوڑا سا بار ڈالنا، اس کو مشقت پہ ڈالنا، مجاہدے پہ ڈالنا، یہ انسان کے لیے کمالات کو پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی باکمال ہم کو نظر آ رہے ہیں، چاہے دنیا کی لائن کے ہو چاہے دینی لائن کے ہو، ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ انہوں نے مشقت برداشت کی ہے، ریاضتیں کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، اور جس راستے پہ چلنا چاہ رہے تھے اس کے تقاضوں کو پورا کیا، نفس کا لاکھ تقاضا آیا، اس کی مخالفت انہوں نے کی تو اللہ پاک نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا کہ عام طور پر دنیا کے سلسلے میں تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ محنت و مشقت کرنا، دین کے معاملے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہتے حضرت دعا کیجیے گا کہ وہ تلاوت کرنے لگ جائے، یہ کرنے لگ جائے، وہ کرنے لگ جائے۔ ارے بھائی اگر خالی دعا سے کام بن جاتا تو پھر دنیا کا کام دعا سے کیوں نہیں بن جا رہا؟ دعا اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر کرنا یہ شریعت کا بھی مزاج ہے، اور اس کا حکم دیا گیا تدبیر اختیار کرو، دعا کرو، پھر ہم آگے کام کریں گے اس پر۔ مجھے یاد آیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ جو سلسلے کے پردادا پیر ہیں، کسی صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت دعا فرما دیے حج کر جائیں۔ 2 واقعے ہیں ان کے، فرمایا حضرت حج کر جائیں، تو حضرت کو ادراک ہو گیا کہ یہ صاحب حیثیت آدمی ہے اور یہ خالی دعاؤں پر ہی سب کام چلانا چاہ رہا، تو فرمایا دیکھو ایسا کر لو، جب حج کا زمانہ آ جائے تو تم مجھ کو اپنے اوپر اتنا اختیار دے دو کہ تم کو اٹھا کے ہم جہاز میں بٹھاتے ہیں۔ یعنی حضرت نے یہ کہنا پہنچا تھا تم خالی دعا کرانا چاہ رہے ہو، ارے بھی دوست کی تدبیر کو تو اختیار کرو، تدبیر کرنا حج کے سلسلے میں قانونی جو کارروائی ہو تم کرو، دعا ہم کریں گے، جب دونوں باتیں ہوں گی تب تم حاجی بنو گے، خالی میری دعا سے یہ تو کام نہیں بنے گا اس پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کو واقعہ غالباً ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اولاد کی دعا کر دیجئے، کہا دعا کرنا ہے، کچھ دنوں کے بعد ملے، پھر کہا دعا کر دیجیے اولاد کے لیے، فرمایا بھی تم نے شادی بھی کی کہ نہیں کی تم نے؟ حضرت نے پوچھ لیا تو کہنے لگے ابھی ارادہ ہے ہمارا۔ حضرت نے کہا اللہ کے بندے پہلے تم شادی کرو، اس کے بعد دعا کریں گے تب کام چلے گا۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا۔ دنیا کے سلسلے میں تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی تدبیر بھی کرنا ہے، ہاتھ پیر بھی چلانا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا۔ دینی اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، اچھی عادتوں کو اپنانا چاہتے ہیں، اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خالی دعا کرا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تدبیر اختیار کرنا، بلکہ بزرگوں نے تدبیر پر توجہ اولاً فرمایا، پہلے توجہ تدبیر اختیار کر لو، تدبیر کے بعد اب عبدیت کا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے تدبیر تو اختیار کر لی ہے، اب اس میں نتیجہ آپ کے قبضے کی بات ہے، لہذا اس میں کچھ نہیں ہوگا، اب اللہ سے رجوع کرنا، اللہ پاک سے دعا مانگنا، یہ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو میں نے توجہ دلائی وہ یہ کہ چونکہ اب لوگ جڑے ہوئے ہیں
دنیا کے سلسلے میں دعا کرائیں گے اور ساتھ تدبیر بھی کرتے ہیں، بلکہ تدبیر پہلے کر لیتے ہیں، اور دین کے بارے میں مدد دعا کریے، ہم ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں، تو ان سے پوچھتے کچھ کیا کرا بھی ہے کہ تم نے نہیں، کچھ ہاتھ پیر بھی تو چلاؤ بھائی، کچھ محنت کرو، نفس پر کچھ بار ڈالو، تب جا کر کے کام بنے گا۔ تو اس لیے کوئی کمال دنیا کا ہو یا دین کا ہو، ہر کمال کے لیے محنت شرط ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں آتا، اور محنت کرنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ پڑتی وہ نفس کی پڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اور اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، بچہ ظاہر ہے کہ ناسمجھ ہے، وہ ناسمجھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی سکت کوئی طاقت نہیں ہے، صرف بظاہری طور پر دنیا میں حفاظت کرنے کا ذریعہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا، کہ اللہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے ہر خطرات سے، ہر نقصان دینے والی چیز سے، ہر تکلیف دہ چیز سے، اللہ میری بھی آپ ویسی ہی حفاظت کریں۔ آپ ظاہر ہے کہ ہم آپ کے مقابلے پر کچھ بھی ہماری حیثیت نہیں ہے، تو آپ ہماری حفاظت کریں، نفس سے بھی، شیطان سے بھی، اور ترقی کی جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ اس سے بھی آپ ہماری حفاظت کریں۔ تو یہ حضور نے دعا فرما کر کے گویا امت کو تعلیم و تلقین کی ہے کہ آدمی کا کام کیا ہے، اپنے اندر خوبی اور کمال پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا تاکہ یہ نفس گڑبڑ نہ کرنے پائے۔ اگر نفس رکاوٹ کر رہا تو بزرگوں سے جن کو اللہ پاک نے یا اس کا اسپیشلسٹ بنایا، ڈاکٹر بنایا، ان سے رجوع کرے، وہ کوئی تدبیر بتائیں گے، اس کی وجہ سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ خود آدمی چاہے کہ ہم نفس سے مقابلہ کر لیں، شیطان سے مقابلہ کر لیں، ممکن ہی نہیں اس کے لیے، اس لیے کہ جب نفس لگا ہوا ہے تو ہم وہ تدبیر اختیار کریں گے جو نفس کو پسند ہوگی۔ اب ظاہر ہے نفس کو پسند جو تدبیر آ رہی ہے تو پھر تو نفسانیتی پر عمل ہو جائے گا وہ۔ اس لیے جو مریض خود اپنی کوئی رائے اپنے لیے قائم کرتا ہے وہ مریضانہ اس کی رائے ہوتی ہے، اور ڈاکٹر جو رائے قائم کرے گا وہ بالکل اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، اس کے اندر ہے۔ اسی لیے نفس سے مقابلہ کرنا، نفس کی خواہشات کو قابو پا لینا، اس کو جو کنٹرول کر لینا، یہ بزرگوں کی خدمت میں جانا، ان سے کہنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم کو کوئی مشکل پیش آ گئی، رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ پاک حاضر ہونے کی برکت ہی سے اس کو کامیابی عطا فرما، ایسے بھی واقعات پیش آ گئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، پہلے خط وط کے ذریعے سے، تو بعض لوگوں نے اپنا خط، اپنا حال لکھا اور ادھر لیٹر باکس میں ڈالتے ہی ان کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی اپنے آپ، یعنی ابھی وہاں سے جواب نہیں آیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کہ ہماری اپنی طلب تھی، اس طلب کی بنیاد پر جو تدبیر تھی ہم نے اختیار کر لی، اللہ پاک نتیجہ برآمد کر دیا اس پر۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ کے تعلق والوں میں کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں خود بتائی کہ کچھ دینی اعتبار سے قابل اصلاح چیز تھی، اور اس کو ہم نے لکھا، لکھنے کے بعد ابھی اس پہ ڈالا ہی تھا کہ اللہ پاک نے ادھر سے تدبیر ایسی ہوئی کہ اس کی کمی ہماری دور ہو گئی۔ اور بعد مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنا مرض لے کے گئے اور ابھی ظاہر نہیں کیا، بیٹھے ہوئے تھے، خود اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ تدبیر کوئی بتا دو اس کو، چنانچہ اس کی بات آ گیا، اس کو جو ہے شفا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ خود ہمارے یہاں کے، ہمارے یو پی بارہ بنکی میں دریاباد ایک جگہ ہے، بڑے مشہور عالم حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کا دور، ان کے دو دور گزرے ہیں، ایک دور ایسا بھی آیا کہ بالکل دین سے الگ ہو چکے تھے، پھر اللہ پاک نے فضل فرمایا، پھر وہ ادھر آئے، حضرت حکیم الامت کے ہاں گئے یہ، اور بہت سارے اعتراضات اور خلجان، کیونکہ فلسفی انگریزی اچھے خاصے پڑھے ہوئے تھے، یہ لے کے گئے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے آپ مجلس میں شرکت کریں گے، نہ پوچھنے کی اجازت ہے نہ بولنے کی، چپ بیٹھیں گے آپ۔ اب ان کے لیے تھوڑا سا یہ مجاہدہ کہ چپ بیٹھیں گے، یہاں ہم سب لے کے آئے ہیں اپنا حضرت سے بحث کرنے کے لیے، کہا چپ بیٹھیں گے ہم یہاں، بیٹھیے۔ جب جانے کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا اچھا پوچھئے کیا پوچھ رہا ہے، کہا حضرت سب ختم ہو گیا،
یہ مجلس سے آ کے بیٹھے ہم، وہ ساری باتیں جو میرے خلیان کا باعث بنی تھی وہ سب دور ہو گئی۔ اسی مجلس میں کسی اور میں انہوں نے کہا حضرت آپ کو کشف ہوتا ہے؟ کہا نہیں بھائی کشف تو نہیں ہوتا ہے مجھے۔ تو قسم پہ آگے میں قسم کھا سکتا ہوں، کہا قسم تو نہ کھاؤ، لیکن بات اصل میں یہ ہے اللہ پاک کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے دل میں کام کے طریقے ڈال دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی رہنمائی کی ضرورت ہوئی، بغیر اس کے